اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا صلوات چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں تو اسی مناسبت سے یہ سوچا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو مشکلات درپیش تھیں، جو چیلنجز تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امام علیہ السلام نے جو تشیع کی تشکیل نو، تنظیم نو کے لیے جو کاوشیں کیں وہ کیا تھیں، ان کو دیکھا جائے۔ معمولاً اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام اور باقی جو ائمہ ہیں، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر جو وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک، حتیٰ ایون امام زمانہ کو آپ شامل کر لیں تو بہت کم جو ہے وہ سننے میں ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کیا اقدامات انجام دیے، ان کے لیے چیلنجز کیا تھے، کیسے انہوں نے ان چیلنجز کا سامنا کیا اور کس طریقے سے جو وہ تشیع کو اور مکتب کو آگے لے کر چلے۔ اگر ہم اس لحاظ سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو حساس ترین جو ادوار تشیع کی تاریخ میں آتے ہیں، اس میں سے ایک دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ حساس ترین دور جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو یہ دور جو ہے وہ ایک نقطۂ عطف، ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سارے ادواری ہر لحاظ سے، ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو تشیع کی تاریخ کو سرخ تاریخ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی تاریخ ہے کہ ہمیشہ شہادت، زندان، گرفتاری، فرار، ایک شہر سے دوسرے شہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا، اموال چھین لینا، گھر خراب کر دینا، حتیٰ مرکز امام حسین علیہ السلام کو مسمار کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کو کثرت سے نظر آئیں گی ہر دور ہی میں۔ لیکن بعض ادوار میں یہ سختیاں کئی گنا زیادہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں سے پہلا دور جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، دوسرا دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ ان دونوں ادوار میں بہت زیادہ آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو 34 سال دور امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے اور 35 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ طولانی ترین دور جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ امامت کی اگر آپ ادوار میں دیکھیں، امیر المومنین سے لے کر اور آخری امام تک، تو طولانی ترین دور جو گزارا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گزارا۔ حالانکہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ خطرہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہے۔ منصور یہ تہیہ کر لیتا ہے، یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو بھی امام ہوگا، یعنی امام صادق علیہ السلام کی وصیت جس کے بھی حق میں ہوگی، یعنی جو بعد میں امام ہوگا، چونکہ وصیت امام کے حق میں ہونا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پہلے سے اس نے پلاننگ کر لی ہے کہ امام کے امام بننے سے پہلے جیسے ہی پتہ چلے گا کہ امام بن گئے ہیں، جن کے نام وصیت ہوگی ان کو شہید کر دیا جائے۔ ہاں جی، پہلے سے انہوں نے یہ آمادگی کی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے چلنا ہے، اور مہدی اسی خاندان، مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اسی خاندان سے ہوں گے، یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ اسی لیے منصور اپنے بیٹے کا نام بھی مہدی رکھتا ہے۔ مہدی رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ شاید اس طریقے سے وہ جو نظریہ مہدویت ہے اس کا جو ہے وہ انطباق اپنے بیٹے پر کر سکے، تو وہ یہ بھی کرتا ہے اور وہ پہلے سے پلاننگ کر لیتا ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام، ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام 3 یا بعض روایات میں 5 لوگوں کے نام وصیت کرتے ہیں، جس میں خود منصور بھی شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام پہلے سے جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک منتقل ہو جاتی ہے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے بے شمار چیلنجز ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جو میں نے ابھی بات کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کو کتنا خطرہ ہے، اور باقی آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہوں گے شیعت پر اور کیا چیلنجز جو ہے وہ امام علیہ السلام کو درپیش ہوں گے۔ ایک سخت ترین دور،
اور بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آج تک سننے میں یہی آیا ہے جو ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے یا معمولاً اگر کہیں اور سے، تو یہی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، مصلی پر گزاری، اور بس ایسے ہی جو درویشانہ سی ان کی زندگی تھی، اور بڑی سخاوت کرتے تھے. ان کی تھیلیاں بڑی مشہور تھیں لوگوں کے درمیان، جو موسیٰ ابن جعفر کی دیناروں اور درہم کی تھیلیاں لوگوں میں بخشش کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے تھے. دشمن بھی اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے، تو امام علیہ السلام جو وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں، اس کو معاف کر دیں گے. بس اتنا جو ہے وہ ہمیں امام علیہ السلام کا معلوم ہے. لیکن یہ کہ امام علیہ السلام نے کیا اقدامات کیے کہ حکومت مجبور ہو کر امام علیہ السلام کو شہید کرتی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عابد اور زاہد اس دور میں موجود ہے، تصوف پھیل چکا ہے، صوفیت پھیل چکی ہے، بڑے بڑے صوفی موجود ہیں، زاہد موجود ہیں، عابد موجود ہیں، لیکن حکومت کو کسی دوسرے عابد سے سروکار نہیں ہے، دوسرے زاہد سے سروکار نہیں ہے. وہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام نے ایسا کیا کر دیا کہ باقی جو عابد ہیں، زہاد ہیں، ان کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن امام علیہ السلام کو چند مرتبہ یہ زندانی کرتے ہیں. کم از کم 3 مرتبہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کو زندان لے جایا جاتا ہے. ایک دفعہ جو منصور کے دور میں، ایک دفعہ مہدی کے دور میں، اور ایک دفعہ ہارون کے دور میں. 3 دفعہ امام علیہ السلام کو زندان بھیجا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ باقی کسی عابد اور زاہد کے ساتھ آپ کو یہ رویہ نہیں ملے گا، یہ سلوک نہیں ملے گا، لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ بس اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں، فعالیت ہے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں امام علیہ السلام کی کہ جن کی وجہ سے حکومت ان کی نسبت حساس ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، امام کچھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ تنگ آ کر بالآخر وہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں. ہم اگر امام علیہ السلام کا دور دیکھیں، یعنی اسی چیز کو کیسے امام علیہ السلام نے ان خطرات سے نمٹتے ہوئے شیعت کی تشکیل نو کی، کیونکہ شیعت ایک دفعہ پھر یہاں پر بکھر جاتی ہے. امام علیہ السلام دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایک شرازہ اس کا درست کرتے ہیں. امام علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 148 سن ہجری میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 183 سن ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے. 35 سال کا یہ دور جو ہے وہ بنتا ہے، اور امامت کی تاریخ میں یہ طولانی ترین عرض کیا کہ دور ہے، اور آغاز ہی سے خطرات سے امام کو سامنا کرنا پڑتا ہے. 4 خلفائے عباسی اس دور میں موجود ہیں. 4 خلفاء امام کے سامنے. سب سے پہلے منصور ہے. منصور جو ہے وہ پہلے ہی سے بادشاہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے والا بھی منصور دوانکی ہے. دوانکی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ دوانک سے ہے، پیسے سے ہے، چونکہ یہ ٹکے ٹکے کا حساب کرتا تھا، جس سے ہم آج کہتے ہیں فلاں ٹکے مار ہے، ایک ایک ٹکا بچاتا ہے. تو یہ دوانکی بھی وہی ایک ایک ٹکا بچایا کرتا تھا. اس لیے اس کو اتنا کنجوس اور اتنا خسیس انسان تھا کہ اس کا لقب بھی منصور دوانکی پڑ گیا اسی ایک ٹکے کے لیے. یہ 158 سن ہجری تک رہتا ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 10 سال منصور کے دور میں گزارے. یہ بڑا مقتدر انسان ہے. اس کے دور میں بنی عباس اپنے عروج پہ پہنچنے ہیں. بنی عباس سٹیبل ہو جاتے ہیں. سٹیبل ہونے کے بعد ان کی حکومت جو وہ پھیل جاتی ہے اور بڑے مستحکم ہو جاتے ہیں. دوسرا جو بادشاہ ہے وہ مہدی ہے، اسی کا بیٹا ہے. منصور کا بیٹا مہدی ہے، اور مہدی کے پھر 2 بیٹے ہیں، ہارون اور ہادی. ہادی پہلے ہے، ہارون بعد میں ہے. لیکن جو وہ ہارون جو ہے اس کی زیادہ حکومت نہ چل سکی، تقریباً 1-1.5 سال تک اس کی حکومت رہتی ہے. ان میں سے 2 بڑے مقتدر ہیں، بڑے جاہ و جلال والے ہیں، جس میں سے منصور اور ہارون ہیں، اور 2 بڑے جابر ہیں، ظالم ہیں، منصور مہدی اور ہادی. اگرچہ مہدی کا زمانہ زیادہ ہے، ہادی کا زمانہ تھوڑا ہے، ہادی 1 سال کے لیے. لیکن ہادی کے زمانے میں جو ایک کام ہوا انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں، قیام شہید فخر، وہ شہید ہوتے ہیں، اور وہ اسی دور میں بڑی بے دردی کے ساتھ، جس کو کربلا ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسری کربلا، وہ اسی کے دور میں ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں منصور کے زمانے میں چیدہ چیدہ جو نکات جو ہمارے کام کے ہیں، فقط میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. اس دور میں ہمیں بڑی سختی اور شدت نظر آتی ہے، خصوصاً شیعوں پر. اس کی وجہ یہ کہ شیعہ قیام کرتے ہیں. ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے زیدیہ. شیعوں میں ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے زیدی، جو یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ بغاوت کیوں نہیں کرتے، حکومت کے خلاف اٹھ کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے. یہ فرقہ ہے. اور اس نے کئی قیام جو 142 سن ہجری میں
دو بڑے قیام ہوتے ہیں ہم زمان، یہ دونوں بھائی تھے، محمد نفس زکیہ اور ابراہیم ابن عبداللہ ماز، یہ دونوں بھائی ہیں، عبداللہ ماز کی اولاد ہیں، عبداللہ ماز بیٹے ہیں حسن مصنع کے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قیام کرتے ہیں، ایک مکے میں اور ایک بصرے میں۔ آخری ٹائم پہ جو وہ ان کو یہ کامیاب اور ہوتے ہیں کہ آخری جو ہے نا وہ ٹائم پہ ان کا ورق پلٹ جاتا ہے، اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شکست ہو جاتی ہے، دونوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں، ابراہیم بھی شہید ہو جاتے ہیں، نفس زکیہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ نے علائم ظہور امام زمان میں ایک چیز سنی ہوگی، نفس زکیہ کا قیام، ہاں جی، نفس زکیہ کا قتل۔ یہ نفس زکیہ یہی نفس زکیہ، یعنی ایک پاکیزہ، چونکہ بہت عابد اور زاہد، بہت عبادت گزار تھے، اسی وجہ سے امام زمانہ کے علائم کی ظہور میں نفس زکیہ کا قتل بھی موجود ہے کہ وہ ان کو قتل کیا جائے گا، وہ انہی کے نام پر ہے۔ جیسے یہ پاک اور مقدس تھے، ویسے ہی ایک اور نفس زکیہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ایک نفس زکیہ، ایک پاکیزہ ترین انسان جو سادات میں سے ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور بہت سختی شدت سے اس نے شیعوں کو اب جو ہے وہ سرکوب کرنا شروع کر دیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ خبریں ملیں کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے امام صادق علیہ السلام ہے۔ اب یہ شیعوں کی نسبت بہت زیادہ حساس ہو گیا کہ اگر یہ پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کارروائی جو ہے وہ انہی کے زیر سر ہو رہی ہے، یہی اس کے اصلی سرکردہ ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی نسبت مظنون ہو جاتا ہے، امام کو اب زیر نظر رکھتا ہے، انڈر آبزرویشن رکھتا ہے کہ یہ ہمارے زیر نظر رہنے چاہیے، اور مدینہ میں علویوں کے گھروں کی جو ہے نا تخریب کر دیتا ہے اور انہیں مہاجرت پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ مدینہ سے نکل کر عراق کی طرف چلے جائیں۔ یہ بہت برا سلوک جو ہے وہ علویوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جب علویوں کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو علویوں سے مراد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک علوی عثمانیوں کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے اصطلاح، جب خلیفہ سوم کا قتل ہوا تو اس کے چاہنے والے عثمانی بنے، جو طرفدار دھڑا تھا جنہوں نے اس کے قتل کا نعرہ لگایا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو دھڑا تھا یہ علوی تھے جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے، یہ علوی کہلائے۔ ایک علوی ہمیں عباسیوں کے دور میں ملتے ہیں، یہ علوی سادات ہیں، یہ علوی ہر شیعہ نہیں ہے، وہ علوی ہر امیر المومنین کے چاہنے والا تھا، وہ بھی شیعہ نہیں ہے، اس میں دوسرے افراد بھی شامل ہیں کہ جو پہلے خلفاء کو بھی مانتے ہیں، پھر تیسرے کو نہیں مانتے اور حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ علوی تھے۔ اور پھر یہ جو علوی ہیں یہ علوی خالصتاً سادات ہیں، جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ جب عباسیوں کے دور میں علوی کہا جائے تو اس علوی سے مراد جو ہے وہ یہ سادات ہیں جو قیام کر رہے ہیں، خصوصاً عمدتاً یہ زیدی بھی ہیں، زیدی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ بر علویوں پہ بڑا سخت دور ہے منصور کا، حتیٰ اسی دور میں، منصور کے دور میں، آپ کے پاکستان کراچی میں ایک مزار ہے عبداللہ شاہ غازی، یہ بھی نفس زکیہ کے بھائی ہیں، ان کا نام عبداللہ اشتر ہے۔ یہ بھی منصور کے دور میں جب نفس زکیہ کا قیام، ان کو شکست ہوتی ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ قیام کرتے ہیں، اور پھر انہیں جو ہے وہ فرار ہو کے اس سرزمین پہ آنا پڑتا ہے، اور پھر جو کراچی آ کر اور کچھ عرصہ ہی رہتے ہیں۔ منصور فوج بھیجتا ہے، پہلا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ امیر المومنین کے چاہنے والا ہوتا ہے، وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، لیکن پھر دوسری ایک اور فوج بھیجتا ہے ان کو شہید کرنے کے لیے، اور پھر آ کر ان سے جنگ کرتے ہیں اور آ کر ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، ان کو منصور ہی نے اپنے دور میں شہید کروایا۔ یہ بھی اسی نفس زکیہ کے بھائی اور عبداللہ ماز کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد مہدی کا دور آ جاتا ہے، یہ 10 سالہ دور گزرنے کے بعد مہدی کا دور آ جاتا ہے۔ یہ بظاہر جو وہ ایک منافقانہ سی پالیسی اپناتا ہے، یہ ظلم کو بظاہر ایسا شو کرتا ہے کہ میں ظلم نہیں کر رہا، میں لوگوں کو قتل نہیں کر رہا، اور تھوڑی سی لوگوں کو آزادی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے یہ کام کریں۔ کئی جو ہے وہ زندان سے لوگوں کو نکال کے باہر جا کے آزاد کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری قید جو ہے وہ معاف ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ اس کے روابط شروع میں بڑے اچھے ہیں، امام علیہ السلام کو یہ کچھ نہیں کہتا، امام سے اس کے روابط جو ہے وہ نسبتاً بہتر رہتے ہیں۔ یہ امام کے لیے فرصت کا دور ہے، جب مہدی نے تھوڑی سی آزادی دی تو ایسے میں امام علیہ السلام نے اقدامات کرنے، شیعوں سے روابط قائم کرنے، اور پوری دنیا سے خمس امام کے پاس آنے لگا۔ امام ایکٹیو ہو گئے، امام نے شاگردوں کی تربیت شروع کرنے، بہت سارے اقدامات کیے جن کو میں بعد میں آ کے بیان۔ تو یہ فرصت تھی امام علیہ السلام کے پاس اس مہدی کے دور میں، لیکن آخر میں مہدی متوجہ ہو جاتا ہے کہ امام یہاں پر کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے اس کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا مہدی فوراً امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے، زندانی کر کے بغداد جو وہ آنے کا تھوڑا زیادہ عرصہ نہیں ہے، امام علیہ السلام کو بلاتا ہے
اور پھر جو ہے وہ ظاہراً اس کو خواب میں امیر المومنین آتے ہیں اور یہ ڈر جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام سے یہ وعدہ لے کے کہ آپ قیام نہیں کریں گے، میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، امام علیہ السلام کو آزاد کر دیتا ہے، بلکہ انعام و اکرام بھی جو ہے بعض روایات میں کہ امام علیہ السلام کو دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے مہدی کے آخری دور کی کہ امام علیہ السلام کو زندانی کیا جاتا ہے اور بغداد میں بلا کے تفتیش کی جاتی ہے، امام علیہ السلام کے گھر کی خانہ تلاشی لی جاتی ہے کہ امام کے گھر میں جو ہے کوئی ہتھیار تو نہیں ہے، اسلحہ تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں ہے، پوری دنیا سے جو ہے امام کے پاس خمس آ رہا ہے، تو یہ کہاں پر ہے، کہیں یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اقدامات نہ کریں۔ اس کے بعد مہدی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور مہدی اپنے بیٹے ہادی کو خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اب ہادی برسر اقتدار آ گیا، یہ بڑا لاؤبالی سا کیلنڈر سا، اس کو اپنی عیش و عشرت سے، ان چیزوں سے جو وہ شغف ہے بس، اور الویوں کی نسبت اس کا یہ کہ الویوں کو نہیں چھوڑنا، یعنی تمام تر عیاشی کے باوجود الویوں سے اس کی نظر نہیں ہٹتی ہے، الویوں کو جو نہیں چھوڑنا، الویوں پہ یہ جو ہے نظر رکھتا ہے۔ اسی دور میں جو ہے وہ ہادی ہی کے دور میں دو اہم کام ہوتے ہیں، ایک نفس زکیہ کا قیام ہے، علی بن حسین ابن علی کا قیام ہے، شہید فخ جن کو کہا جاتا ہے۔ فخ مکے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کو فخ کہتے ہیں۔ انہوں نے مکے میں قیام کیا، اس کے خلاف بغاوت کی، اٹھے، اور فخ کے مقام پر ان کی جنگ ہوتی ہے اور یہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی 72 افراد ہیں اور یہ بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ سجدے میں شہید ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کربلا ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس واقعے کو، حسین ابن علی کی شہادت کو کربلا ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا کے بعد الویوں کے لیے، سادات کے لیے سب سے بڑے دکھ کا واقعہ تھا، شہید فخ کا۔ امام علیہ السلام پر بھی اظہار افسوس کرتے ہیں، البتہ امام علیہ السلام نے پہلے سے اس کو بتا دیا تھا کہ تم نے کامیاب نہیں ہونا، تم شہید کر دیے جاؤ گے، یعنی اس کے قیام سے پہلے جب آ کر امام سے ملتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم قیام تو کر رہے ہو لیکن تم زندہ نہیں بچو گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم شہید ہو جاؤ گے۔ امام علیہ السلام پہلے سے پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ تم نے بچنا نہیں ہے، اور بالآخر یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے دردناک ترین واقعہ کربلا کے بعد شیعہ اور سادات کے لیے ہے، خود امام علیہ السلام اس پر گریہ کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرا یہ کہ ایک اور شخصیت ہے علی بن الحسین، یہ بھی الویوں میں سے ہیں، یہ ہادی کے باپ یعنی اس کی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے ہیں، ہادی کی سوتیلی ماں سے علی بن الحسین الویوں میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے، حسن مثلث کی اولاد میں سے یہ شادی کر لیتے ہیں۔ ہادی کو غصہ آ جاتا ہے، ہادی کہتے ہیں آپ یہ کیسے ہے، آپ نے کیوں میرے والد کی زوجہ سے شادی کی؟ 500 کوڑے ان کو صرف اس پر سزا دی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میرے والد کی زوجہ سے شادی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الویوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ الوی جو ہے وہ راحت نہ رہیں، آسانی میں نہ رہیں، عمر بن عبد العزیز عمری ایک شخص ہے جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے، چونکہ حضرت عمر کی اولاد کے ساتھ شیعہ کے روابط نہ حضرت عمر کے ساتھ اچھے تھے نہ ان کی اولاد کے ساتھ اچھے تھے، یہاں پر جو وہ ہارون شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے، الویوں کو تنگ کرنے کے لیے حضرت عمر کی اولاد میں سے ایک بندے کو مدینہ کا گورنر بنا دیتا ہے، کہتا ہے کہ لو اب، اور وہ شیعوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس شخص کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کو تنگ کرے گا۔ عمر بن عبد العزیز عمری، یہ عمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمر کی اولاد میں سے، اس کا دورانیہ بہت کم ہے، تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ ہے، لیکن جو ہے وہ ایک سال میں جو اہم واقعہ جو شہید فخ کا ہوتا ہے، 500 کوڑے علی بن الحسین کو لگائے جاتے ہیں اور عمر بن عبد العزیز کو مدینے کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارون کا دور آ جاتا ہے، یہاں پر بھی ہادی کو مار دیا جاتا ہے اور ہارون برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ 2 پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی چاہتی ہے، خود منصور یہ چاہتا تھا کہ ہادی آئے اور ہادی چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو خلافت دے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہارون کے ساتھ تھے، یہاں پہ جو ہے وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، ہادی مارا جاتا ہے، مامون برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے جو ہے وہ ہارون برسر اقتدار آ گیا، اس نے آغاز ہی سختی سے کیا شیعوں پر، اس نے کہا کہ ان کو جو وہ آپ نے سکون لینے نہیں دینا، کچھ اچھے کام بھی مثلا جو بظاہر ایسا کرتا ہے، کچھ زندانیوں کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن یہ اپنی دشمنی کو اہل بیت کے ساتھ جو وہ رکھتا ہے، نظر آتا ہے کہ اہل بیت کا دشمن ہے، کچھ بسا اوقات ایسے کام کرتا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں الویوں کا دشمن نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں یہ الویوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس نے بھی مدینہ کا حاکم جو ہے وہ زبیر کے خاندان سے لگا دیا،
جناب زبیر کا خاندان، عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، ان سے پھر زبیری خاندان آگے چلتا ہے۔ زبیری خاندان ہمیشہ اہل بیت کا دشمن رہا ہے، خود عبداللہ ابن زبیر بھی اہل بیت کے دشمن تھے، حتیٰ نماز میں 40 دن تک درود نہیں پڑھتے کہ اہل بیت کچھ ہوں گے۔ یہ وہ خاندان ہے عبداللہ ابن زبیر کا۔ ہارون اس خاندان سے ایک شخص کو مدینہ کا گورنر لگا دیتا کہ یہ علویوں کو تنگ کریں، کیونکہ علویوں کی زبیریوں سے بھی نہیں بنتی۔ اور تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار اگر آپ دیکھیں حدیث میں، تاریخ میں اور بہت ساری چیزوں میں اس زبیری خاندان کا ہے، خصوصاً حدیث میں اس کا بہت جو ہے نا اہم کردار رہا ہے۔ اور اس دور میں جو اور بھی قیام ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے نا اب قریب نہیں ہوتی ہیں، ہارون کے مرکز سے اور پائیتخت سے جو ہے وہ دور ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ کلن حالات ہیں سیاسی طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہ 4 خلفاء ہیں، اور ان 4 خلفاء کے دور میں یہ چیدہ فہرست ہے، ورنہ ہر چیز کی تفصیل جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ فکری اور فرہنگی صورتحال کیا ہے، یعنی فکری طور پر لوگ کیسے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ امام علیہ السلام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہ وہاں پر جو کچھ وجود میں آ چکے ہیں، اور کچھ عباسی ان کو تاسیس کر رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کو بنا رہے ہیں۔ کچھ پہلے سے ان کو پرموٹ کر رہے ہیں، جو نہیں ہیں ان کو نئے سرے سے کچھ فرقوں کو وجود میں لا رہے ہیں۔ یہ عباسیوں کی اسٹریٹجی تھی، تاکہ اس طریقے سے جو لوگ آپس میں الجھے رہیں، ان کی حکومت کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو سکے۔ اب ہمارے پاس جو گروہ ہیں، میں فقط ان کے نام لوں گا ورنہ ان کی بہت ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے جو گروہ ہے وہ مرجع ہے۔ مرجع ارجاء سے ہے۔ ارجاء کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، اس سے پہلے ایک فرقہ پیدا ہو چکا تھا خوارج، آپ نے نام سنا ہوگا امیر المومنین کے مقابلے میں۔ خارجی کیا کہتے تھے؟ خارجی کہتے تھے کہ ایمان اور عمل یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان زائل ہو گیا ہے۔ اگر اس کا ایمان درست ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اس کے عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، یہ فاسق ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایمان اور عمل کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑے ایکسٹریم پہ تھے، انہوں نے لوگوں کو بہت قتل و غارت کیا، گردنیں اڑائیں اسی نظریے پہ، اسی عقیدے پہ۔ اس کے جو ہے عکس العمل میں ایک اور فرقہ پیدا ہوتا ہے مرجع۔ مرجع کہتے ہیں نہیں، ایمان ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، آپ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس وہ بخشا ہوا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل میں وہ جو مرضی کرے، وہ فاسق نہیں ہے، وہ فاجر نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، حتیٰ مسلمان بھی نہیں، وہ مومن ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دوسری ایکسٹریم پہ، ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ دونوں عمل اور ایمان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جیسے اس نے کوئی برا عمل کیا یہ گیا، یہ مومن نہیں ہے، یہ اسلام کے دائرے سے گیا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، بس اللہ کو آپ نے ایک مان لیا کافی ہے، اب عمل میں آپ جیسا کریں، آپ اسلام کے ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے بڑی تباہی، اس نظریے نے بڑی تباہی مچائی۔ اس کے بعد ایک اور جو فرقہ وہ تصوف ہے، صوفیت کا رواج اسلام میں ہو گیا۔ صوفیت کو اس لیے پروان چڑھایا گیا کہ انہوں نے اس فکر کو ترویج دی کہ بھیا ہمیں کیا لینا دینا سیاسی کاموں سے، ان جنگوں سے، لڑائیوں سے، بادشاہوں سے، سیاست سے، اجتماع سے، ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کو، اپنی روح کو پرورش دینی چاہیے۔ اصلی جو ہے انسان میں جو ہے اس کی باڈی نہیں ہے، سول ہے، لہذا اسپرچویلٹی پہ جو ہے نا زیادہ زور ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ مادیت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ دنیا یہ تو پست ہے، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو سارا امتحان ہے، ہمارا اصلی مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا سے دوری اختیار کریں اور اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اور ہمارا نفس اور ہماری روح کبھی ہونی چاہیے، اور بس ہمیں یہی کرنا چاہیے، معاشرے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ ایک فکر پروان چڑھی جس سے نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ عافیت پسندی کے لیے بہترین یہ نظریہ تھا کہ آپ جو وہ گوشہ نشین ہو جائیں، بس باقی ان سب چیزوں سے آپ دور ہو جائیں۔ اس کے بعد جبریہ ہیں۔ جبریہ جو بنو امیہ کے دور میں پیدا ہوئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ یہ نظریہ خود بنو امیہ نے اس کو پرموٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہی تو خدا کر رہے ہیں،
ہمیں بادشاہ خدا نے بنایا، اگر اعتراض کرنا ہے خدا پر کرو، خدا پر اعتراض ہو نہیں سکتا، لہذا چپ کر کے. اور احادیث گھڑی گئیں باقاعدہ، ابھی بھی آپ کے صحیح بخاری اور مسلم میں یہ احادیث ملتی ہیں کہ اگر ایک کالا حبشی غلام بھی تم پر مسلط ہو جائے تو تم نے اطاعت کرنی ہے، تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے، تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا. آپ دیکھیں اسی لیے ان کے نظریے کے مطابق اس وقت اہل سنت میں جو لوگ بھی دنیا میں جہاں بھی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ امر کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کو حق نہیں ہے ان کے اپنے دین اور نظریے کے مطابق کہ یہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دین یہ کہتا ہے، ان کا مکتب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ایک حبشی غلام، کالا سیاہ غلام بھی مسلط ہو جائے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ جواز، یہ وہ ٹول ہے ہمیشہ سے حکمرانوں کے پاس جس سے وہ عوام کو خاموش کرتے رہے. یہ نظریہ سب سے بہترین ٹول اگر آپ کہیں نا کسی بھی حکومت کے پاس، وہ نظریہ جبر ہے. جبر کا مطلب ہے کہ بس خدا نے جو ہے وہ ایسی طے کر لی، جب خدا نے طے کر لیا اب خدا کے مقابلے میں کون آئے، لہذا ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اجر مل جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ دونوں اللہ کی طرف سے، اچھا بھی ہے اللہ کی، برا بھی اللہ کی طرف، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اہل حدیث ہیں. اہل حدیث جو حدیث کو پرموٹ کر رہے ہیں، اہل حدیث کے اس کے پرموٹ کرنے کی وجہ یہ کہ علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اب یہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پیغمبر کی احادیث ہیں، ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، پیغمبر کی احادیث کو، یعنی امام کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر کی حدیث کو سامنے لایا جا رہا ہے. ورنہ آپ شروع کے دور میں دیکھیں تو 100 سال تک حدیث کا نام و نشان ہی نہیں ہے. 100 سال تک اہل سنت کے پاس حدیث ہے ہی نہیں ہے. خود حضرت عمر منع کرتے ہیں، ابو بکر جو ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس 500 پیغمبر کی احادیث تھیں، میں نے رات بھر سوچا کہ میں کیا کروں، صبح میں نے ان کو آگ لگا دی، استخارہ کی اور آگ لگا دی. یعنی حدیثیں نہیں ہیں آپ کے پاس. اور تشیع کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس زندہ جو ہے وہ پیغمبر کا جانشین موجود ہے، جو پیغمبر کی صرف وہ نبی نہیں ہے، باقی وہ حیثیت جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، معصوم ہے، منصوص ہیں. لہذا ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مشکل پیش آتی ہے، امام کے پاس جاتے ہیں، امام مشکل کا حل بتا دیتے ہیں. لیکن یہاں پر 100 سال تک حدیث نہیں ہے. اس عرصے میں حدیثیں گھڑی جاتی ہیں. کیوں؟ اہل بیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، کہ جب اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، ہم اصلی وارث ہیں، تو ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ حدیث کو آہستہ آہستہ کرنا، اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو لکھنا شروع کیا ہے. 100 سال کے بعد حدیث لکھی جاتی ہے، اور ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. سٹارٹ ہونے میں اس کو آگے آپ دیکھیں جا کے 256 سن ہجری میں بخاری کی وفات ہے. یعنی بخاری تقریباً 150 سال بعد لکھی جاتی ہے، اور پیغمبر کے تقریباً 250 سال بعد لکھی جاتی ہے بخاری. یہ اہل حدیث ہیں. یہ کیسے بنے؟ جو فرقہ عثمانی تھا علوی کے مقابلے میں، یہ عثمانی سے بنے اہل حدیث. اس کے بعد قدریہ ہیں. قدریہ جنہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے جبر کے عقیدے کو نہیں مانتے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے. اس کے بعد ایک اور فرقہ پیدا ہوتا ہے معتزلہ، اعتزال سے. وہ عقل کے قائل ہیں، کہتے نہیں خدا نے عقل دی ہے، خدا نے آزاد پیدا کیا ہے. جبر والے کہتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرنا. آج بھی جبری عقیدے کے مالک عقل کے مخالف ہیں. جو معتزلہ ہیں یہ عقل کے قائل ہیں، کہتے نہیں انسان کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں عقل سے جو بہت سارے مسائل حل کرنے چاہیے. اس کے بعد فلاسفہ ہیں. یہ جو ہے وہ بنو عباس کے دور میں یہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے. بنی عباس نے دیکھا کہ اہل بیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، حدیثوں والا جو ہے نا وہ سارا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی، وہ سلسلہ جو ائمہ کے مقابلے میں پرانا ہو چکا ہے. وہ حربہ ان کا تھا، ہمارا نہیں ہے. یہ عقل کو پرموٹ کرتے ہیں، انہوں نے حدیث کو پرموٹ کیا، یہ عقل کو پرموٹ کرتے ہیں آ کر. یعنی کہ ہم ان کے مقابلے میں عقل آئیں گے، عقلی کتابوں کے ترجمے کرتے ہیں، فلسفہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر امام علیہ السلام سے مناظرے کرواتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفہ کو لے کے آتے ہیں تاکہ امام سے مناظرہ کریں. امام تو وارث پیغمبر ہے، ان کو تو پیغمبر کی حدیث آتی ہے، ان کو تو عقلی جو ہے وہ فلسفہ آتا نہیں ہے. لہٰذا جب فلسفین سے بحث کریں گے یہ ہار جائیں گے، اور جو ہے وہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. لیکن جب ائمہ علیہ السلام فلاسفہ سے مناظرہ کرتے ہیں تو فلاسفہ کو بھی خاموش کروا دیتے ہیں.
لہٰذا یہ ان کا حربہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن یہ حربہ اسی لیے تھا کہ ائمہ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے. اور یہ دونوں، یہ سارے کے سارے اگر فرقے دیکھیں تو یہ صاحبان اقتدار کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، ٹول ہے، ہتھیار ہیں، جن کے ذریعے سے وہ حکومت کر رہے ہیں. ان کو دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے. اس کے بعد ہم بنو امیہ کے دور کا اگر ایک ہلکا سا اشارہ میں کروں گا، مقایسہ کریں کہ بنو امیہ کے دور میں جو اصلی حربہ حدیث تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی کے نصف میں حدیث جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہیں، ہزاروں سے لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اور جب بخاری حدیث لکھتے ہیں تو بخاری کے پاس تقریباً 6.5 یا 7 لاکھ کے قریب احادیث ہیں. 6.5-7 لاکھ میں سے بخاری کتنی حدیث کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ 6000 کو، 6000 کچھ کو. 6000 کچھ میں سے بھی اگر آپ جو ریپیٹ اس نے کی ہیں وہ اگر آپ نکال دیں تو 4500 احادیث ہیں. یعنی 6 لاکھ احادیث میں سے فقط 4500 احادیث صحیح ہیں. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو یہ 1% سے بھی کم نکلتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی جعلی احادیث ہوں گی. یعنی جہاں پر 6 لاکھ تو بخاری کے پاس ہیں، باقیوں کی آپ ابھی علیحدہ، ابھی ہم نے مسلم کو نہیں دیکھا، نسائی کو نہیں دیکھا، ابن داؤد کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں دیکھا. یہ فقط بخاری کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کتنی حدیثیں گھڑی گئیں. اور بخاری اتنے محتاط تھے کہ ہر روایت کو نقل کرنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. اگر 6000 احادیث انہوں نے بخاری میں نقل کی ہیں تو 6000 مرتبہ انہوں نے غسل کیا ہے. آپ دیکھیے، یعنی 6000 مرتبہ یہ غسل کرنے گئے ہیں. ایک حدیث اگر ایک لائن کی نا، ایک لائن لکھی، غسل کرنے گئے، غسل کیا، واپس آئے، دوسری حدیث لکھی، پھر غسل کرنے گئے، پھر واپس آئے، پھر حدیث لکھی. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نقل کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے حدیث کو نقل کیا. دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی زیادہ جعلی حدیث، 6 لاکھ، وہ بھی فقط ایک بندے کے پاس. جو باقیوں کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ ہے. پھر اس دور میں آپ کو جو حدیث ملتی ہے وہ حدیث ایک شہر میں نہیں ملتی ہے. بصرہ والے مدینہ کی حدیث کو نہیں مان رہے، مدینہ والے مصر کی حدیث کو نہیں مان رہے، مصر والے شام کی حدیث کو نہیں مان رہے، شام والے کوفہ کی حدیث کو نہیں مان رہے. ہر شہر کی حدیث اپنی ہے. یہ تو تیسری صدی کے تقریباً تیسری صدی کے آخر میں آ کے شافعی آتا ہے. شافعی آ کے تمام شہروں کی حدیثوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. امام شافعی نے آ کے تمام شہروں کی حدیثوں کو اکٹھا کر دیا. ورنہ ان کی حدیث میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو حدیث ماننے کو تیار نہیں ہے. اور حدیث میں پھر مختلف جو آگے گروہ اور دھڑے ہیں، فی الحال وقت نہیں کہ میں ان کو بیان کروں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ، یہ بنو امیہ کے دور میں اور بنی عباس کے دور میں، یہ فقط اور فقط ان کے پاس 150 احادیث ہے جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں. یہ حدیث سے استفادہ نہیں کرتے. ابھی بہت بڑا اشکال جو بریلویوں پر کیا جاتا ہے، مرزا انجینئر دوسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کچھ جس فقہ پر عمل کر رہے ہو، ابو حنیفہ کی فقہ، یہ فقہ اور ہے، آپ کی حدیث اور ہے، قرآن اور ہے. اور آپ کسی بریلوی سے جا کے اگر پوچھیں کہ بھیا یہ حدیث آپ کی کس لیے، یہ بخاری کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تو مثلا حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ حدیث میں ہمارے جو مسائل موجود ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے حدیث میں ہیں. آپ ذرا بریلویوں سے جا کے پوچھیں، دیوبندیوں سے جا کے پوچھیں جو حنفی ہیں، ان سے جا کے پوچھیں بھیا آپ کی یہ حدیث کس کام کی، آپ کے کس کام آتی ہے؟ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. بس حدیث ہے ہماری، پیغمبر کی حدیث ہے، بس اتنی، اس سے کیا کام لینا ہے؟ وہ نہیں ہے. اہل حدیث اس سے استنباط کرتے ہیں. لیکن حنفی جو مقلد ہیں، ان کے ہاں بحث ہے کہ کون مقلد ہے کون غیر مقلد ہے. مقلد سے مراد یہ کہ ان کے لیے حدیث نہیں ہے، اسی لیے مرزا ان کو حدیثیں سنا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری فلاں چیز حدیث کے خلاف ہے. بس ابو حنیفہ حدیث کو نہیں مانتے. فقط چند احادیث 100 150 200 حدیث ان کے نزدیک صحیح ہیں، باقی ساری غلط ہیں. امام مالک نے جو کتاب لکھی موطا ابن مالک، اس میں آپ دیکھ لیں کتنی احادیث ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اس میں احادیث پیغمبر بھی ہیں، صحابہ کا عمل بھی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، حتیٰ اہل مدینہ کا عمل بھی ہے. موطا ابن مالک میں جو پہلی کتاب جس کو یہ حدیث کی، وہ فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو صحابہ کے اقوال ملیں گے، صحابہ کا عمل ملے گا، حتیٰ ایون آپ کو اہل مدینہ کا عمل. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک جالب جو چیز ہے امام مالک کے فقہ میں، وہ یہ کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اہل مدینہ کا عمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ امام مالک کے دور تک ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے.
امام مالک اگر اہل مدینہ کے عمل کو حجت قرار دے رہے ہیں، اور مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو نماز کا صحیح طریقہ تھا وہ ہاتھ کھول کے پڑھنا تھا، امام مالک اسی کے مطابق کرتے ہیں. اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ہاں جی، اسی وجہ سے اختلاف ہے نا کہ نیچے باندھنے، درمیان میں باندھنے، اوپر باندھنے، یہ کوئی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ہاتھ نماز میں باندھنے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں. شافعی نے آ کر حدیث کو اکٹھا کر دیا، مسائل جو حدیث کی جو آپس کی مشکلات تھیں وہ انہوں نے دور کر دی. بہرحال یہ سلسلہ آگے چلا اور اس نے فقہ اور عقائد دونوں کو متاثر کیا اس حدیث نے جو بنو امیہ کے دور میں تھی. اور یہیں سے آہستہ آہستہ فقہ کا آغاز ہوتا ہے. فقہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب چاہیے. اب نئے مسائل جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج بٹوین کا مسئلہ ہے، اب یہ پہلے نہیں تھا. آج جب پیش آیا تو اب فقہا بیٹھیں گے، دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے ہم نے جواب دینا ہے. جو اہل حدیث ہیں، جو اخباری ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس حدیث ہوگی تو جواب دیں گے، حدیث نہیں ہوگی جواب نہیں دیں گے. فقہا کہتے ہیں نہیں، ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے، لہٰذا ہمیں جو وہ استنباط کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. یہاں سے فقہ کا آغاز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا وہ قیاس یہاں سے شروع کرتے ہیں. معاشرے کا تمام بنیادی چلن جو ہے وہ انہی چیزوں سے طے پاتا ہے، بنو امیہ اور بنی عباس کے آغاز کے دور میں. اس کے بعد بنی عباس جو ہے وہ عقل کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، عقل کو آزادی دیتے ہیں تاکہ امام علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں. اہل بیت کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکے تاکہ اہل بیت مرکز اور محور نہ رہیں. فرقہ سازی کرتے ہیں. بہت سارے فرقے بنانے والوں کے پیچھے جو ہے وہ بنی عباس کا ہاتھ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم بدعات کا زمانہ کہہ سکتے ہیں. بنو امیہ نے ٹھیک ہے ظلم، ستم، یہ سب کچھ تھا، لیکن جو بدعات بنی عباس نے آ کر ایجاد کی وہ بنو امیہ نے نہیں کی. ان کے کارنامے میں اگر آپ دیکھیں ظلم و ستم ہے، جبر کا عقیدہ ہے. یہ بڑی جو ہے نا وہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن بنی عباس کے دور میں آپ کو خرافات کی بھرمار ملے گی، فرقوں کی بھرمار ملے گی. یہیں سے فرقے بننا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم شیعت کو دیکھیں تو عصر امام صادقین علیہ السلام میں جہاں سے شیعت جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں داخل ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام علوم کے عروج کا دور ہے. 40,000 امام کے شاگرد جو دست بے قلم ہو کر حدیث لکھا کرتے تھے امام علیہ السلام سے. فرہنگ وحی کو، جو الہی تعلیمات ہیں، اس کو امام علیہ السلام نے عام کیا. قرآن کو عام کیا. قرآن پر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے امام علیہ السلام، قرآنی تعلیمات پر، قرآنی استدلال پر، شیعوں کو قرآن سے نزدیک کرنے کے لیے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ شیعہ جب قرآن سے نزدیک ہوں گے ہر مشکل حل ہوگی. تمام مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری تمام تر جو وجہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کے بجائے ہر چیز ہمارے پاس ہے، صرف قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. اور دوسرا جو امام علیہ السلام نے ایک اور کام کیا، امام علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا کہ آپ کو اس دور میں آج اسپیشلائزیشن نظر آتی ہے ہر فیلڈ میں. کوئی کس فیلڈ میں ہے، کوئی بینکنگ میں ہے، مثلا میڈیکل میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں. اس کا آغاز امام صادق علیہ السلام نے کیا. امام علیہ السلام کے دور میں علوم کی آپس میں جدائی، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا. علم ہے. یہ علم انسان کی سعادت کے لیے ہے. دین دنیا سے جدا نہیں ہے. وہ فقہ کا بھی ہے، جابر بن حیان، وہ کیمسٹری کا بھی ہے. فقہ بھی آتی ہے، کیمسٹری بھی آتی ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں. کلام بھی آتا ہے حشام کو، فقہ بھی آتی ہے، حدیث بھی آتی ہے، کلام بھی آتا ہے. تو امام علیہ السلام نے ایک فقہ کا متخصص تیار کیا، ایک کلام کا متخصص تیار کیا، ایک حدیث کا متخصص تیار کیا. مختلف افراد کو جو امام علیہ السلام نے تیار کیا. تو یہ علمی تخصص جو وہ امام صادق علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود امام کی مظلومیت بھی اپنے عروج پر ہے. آخری دور میں امام علیہ السلام بڑے سخت حالات سے گزرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو یہ خطرہ ہے کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. آپ اندازہ لگا لیں، یہ معمولی بات ہے کہ وہ شخصیت کی جس کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوں پوری دنیا میں، یعنی کوفے سے، مدینے سے جو وہ پھیل کے پوری دنیا میں چلے جائیں، اور حالت یہ ہو کہ منصور کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنے علویوں کو اب تک مار دیا، ابھی تک میرے دل میں یہ حسرت ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مارنے کے در پہ ہے. حتیٰ بعض روایات میں کہ گرفتار تک کیا جاتا ہے امام علیہ السلام کو، امام علیہ السلام پہ سختی کی جاتی ہے. تو بہت سخت دور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام
تکیے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں تکیہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے، جس نے تکیے کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تکیے پہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ اپنے دین کو ظاہر نہ کریں، اگر آپ ظاہر کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی، لہٰذا یہ کام نہ کریں۔ تکیے کی پالیسی شدت سے امام علیہ السلام جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اب امام کے دور میں ایک اور اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ جناب اسماعیل کی وفات ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں امام کے ہوتے ہوئے، 40,000 شاگردوں کے ہوتے ہوئے، مسند علمی کے ہوتے ہوئے، حدیثیں نقل کرتے ہوئے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط عقیدہ رائج ہو جاتا ہے، کیا امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے۔ امام اس کا سدباب بھی کرتے ہیں۔ اسماعیل کی وفات ہو جاتی ہے، امام جنازہ پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پہ رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، شدید گریہ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اسماعیل کو تمہارے سامنے دفن کر دیا۔ لیکن جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اتنا اہتمام کرنے کے باوجود جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، ایک فرقہ وجود میں آتا ہے اسماعیلیہ، جو کہتا ہے کہ اسماعیل امام تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک امام جو علمی طور پہ عروج پر ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں، اس کی زندگی میں ایک غلط عقیدہ رائج ہو جاتا ہے، امام اس عقیدے کا سدباب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی امام کی شہادت کے بعد لوگ پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو غائب ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1200 سال کے راؤنڈ۔ کتنی خرافات، کتنی نئی چیزیں مذہب میں داخل ہو چکی ہوں گی، اس مذہب کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم تو اس کو نہیں پہچانتے، یہ تو کوئی نیا دین لے کے آ گیا ہے، یعنی یہ حالت ہو جائے گی۔ بس بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے قرآن کو معیار قرار دیا، خود تشیع میں بھی امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی روایت دیکھو، قرآن پر پرکھو، اگر قرآن کے موافق ہے لے لو، اگر قرآن کے موافق ہے نہ لو، اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ مظلومیت ہے امام علیہ السلام کی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، یہ شیعت کی حیرت کا دور ہے۔ شیعت کی حیرت کا دور وہ ہوتا ہے کہ جب شیعت اپنے امام سے دور ہو جاتی ہے، امام کے ساتھ اس کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اس کو حیرت کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک یہ حیرت کا دور ہے شیعت میں، اور ایک جو ہے وہ امام علیہ السلام جب غائب ہوتے ہیں تو اس کو حیرت کا دور کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کتاب لکھتے ہیں الامامہ والتبصرہ من الحیرہ، یعنی حیرت کے دور میں لوگوں کی رہنمائی کیسے کی جائے۔ ایک باقاعدہ کتاب لکھتے ہیں شیخ صدوق کے والد، الامامہ والتبصرہ من الحیرہ، حیرت سے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس یہ بھی شیعت کی حیرت کا زمانہ ہے، چونکہ امام سے تعلقات اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے۔ جی آج کل زیادہ حیرت کا ہے، ہاں بہت زیادہ حیرت کا ہے، اور ہر چیز پر حیرت کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سوچنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف جو شیعہ ہیں یہ جذباتی ہیں، احساساتی ہیں۔ امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ نہ کرو، جس چیز سے منع کرتے ہیں وہی جا کے کرتے ہیں۔ امام ان کو ایک راز کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے آپس کی بات ہے، یہ کہیں باہر جا کر نہ کرنا۔ یہ فوراً جاتے ہیں باہر اور لوگوں کے سامنے وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میں نے منع کیا تھا اور تم وہاں جا کر لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہو، چوک میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہو۔ یعنی یہ حالت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام سے شاکی ہیں کہ یہ امام کیسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ظالم حکومت اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، انہیں قیام کرنا چاہیے۔ امام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو قیام کرنا چاہیے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں زیدیہ قیام کر رہے ہیں، عباسیوں نے قیام کر کے حکومت لے لی، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جذباتی اور احساساتی شیعہ، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں، عقلانیت کا عنصر بہت کم ہے۔ امام کی کوشش ہے کہ ان میں عقلانیت پیدا کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقیہ کی رعایت نہیں کرتے یہ لوگ۔ حتیٰ حشام ابن حکم جیسا بندہ، ہارون کو پتہ چلتا ہے کہ حشام ابن حکم جو ہے وہ یہ تو شیعہ ہے، کہتا ہے اپنے وزیر سے یحییٰ ابن خالد برمکی سے کہتا ہے کہ ذرا ایک مناظرہ رکھو، میں چھپ کے دیکھوں گا یہ حشام باتیں کیا کرتا ہے۔ مناظرہ کرواتے ہیں، حشام کو بلایا جاتا ہے، حشام آتا ہے، مناظرے میں امامت کا موضوع ہوتا ہے، اور اس سے وہ سوال کرتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر امام تمہیں حکم دیں تو تم ان کے حکم پہ جہاد کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، امام حکم ہی نہیں دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اگر دے دیں،
ہشام کہتے ہیں اگر دے دیں تو میں امام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے خلاف جہاد کروں گا. اب یہ تکیہ یہاں پہ ہارون کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس حد تک لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف قیام کے لیے تیار ہے. اب یہ ہشام کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد ہشام پہ بھی مصیبت آتی ہے, وہ فرار ہوتے ہیں, زندان میں جاتے ہیں, بہت سارے مسائل ان کو بہرحال پیش آتے ہیں. علمی اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ تعارضات اس دور میں درپیش ہیں. یہ سارے فرقے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں, حدیث میں مسائل ہیں. یہیں پر جو شیعہ حدیث آپ کو تشکیل پاتی نظر آتی ہے. شیعہ آئمہ موجود ہیں لیکن آئمہ کی زندگی میں اب شیعہ حدیث لکھی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس حدیث ہے, آپ کو دکھانے کے لیے بھی حدیث چاہیے. لہذا یہاں پہ حدیث لکھی جاتی 400 حدیثی مجموعے جن کو اصول اربع میں کہا جاتا ہے, وہ اسی دور میں لکھے جاتے ہیں. ہماری تشیع میں 18 افراد ہیں جو ریڑھ کی ہڈی شمار ہوتے ہیں, جنہیں اصحاب اجماع کہتے ہیں. ان میں سے 12 امام صادقین علیہ السلام کے صحابی ہیں اور 6 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہیں, جن میں سے ایک یونس بن عبد الرحمن ہے. یہ بہت نمایاں شخصیت ہیں. 6 افراد اصحاب اجماع میں جو شیعہ میں ریڑھ کی ہڈی ستون شمار ہوتے ہیں, وہ 6 امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں اور 12 امام صادقین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں. امام سے 1200 احادیث نقل ہوئی ہیں. امام سے, حالانکہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے 12,000 کے قریب یا 10,000 سے زیادہ تعداد کی احادیث نقل ہوئی ہیں. یعنی اس دور میں اتنی زیادہ حدیث نقل, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں فقط 1200 حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہیں. جو شیعہ فرقے اس دور میں موجود ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ شیعہ فرقے جو ہے وہ کیا ہیں اور امام علیہ السلام سے ان کے تعلقات کیسے ہیں. زیدی فرقہ ہے جو بنو امیہ کے دور میں وجود میں آ چکے ہیں. زید ابن علی جو امام زین العابدین کے بیٹے, انہوں نے قیام کے نتیجے میں ایک فرقہ وجود میں آتا ہے جو زیدی مسلک کہلاتا ہے. آج بھی یمن میں جن کی حکومت ہے یہ زیدی ہیں. یہ اپنا راستہ شیعت سے جدا کر لیتے ہیں. یہ عقائد میں معتزلی ہو جاتے ہیں اور فقہ میں ابو حنیفہ کو مان لیتے ہیں. یعنی فقہی احکام, نماز روزے کے احکام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں اور عقیدے کو یہ معتزلہ واصل بن عطا سے لیتے ہیں اور یہ شیعوں سے جدا ہو جاتے ہیں. اور یہ شیعوں کے لیے ایک اصطلاح یہاں سے ایک نکلتی ہے. شیعہ ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا پہلے خلفاء کے بارے میں کیا نظریہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ گول مول سا جواب دیتے ہیں, ایک ڈپلومیٹک سا. جیسے آج بھی آپ جائیں نا بعض ایسے ان لوگوں کے پاس, وہ ایک گول سا جواب دیتے ہیں, نہیں اچھے تھے, ٹھیک تھے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صحیح بتاؤ تمہارا ان کے بارے میں کیا نظریہ, تم ان سے برات کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں نہیں. شیعہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, زید ابن علی کو. جب شیعہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں رفضتمونی, تم نے مجھے چھوڑ دیا. یہیں سے لفظ رافضہ کی اصطلاح نکلتی ہے. جو شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے وہ اسی زید کے قیام سے کہا جاتا ہے. جناب زید کے قیام کے بعد جن شیعوں نے شیخین کے مسئلے پہ آ کر ان کو چھوڑ دیا, ان کو رافضہ کہا گیا کہ انہوں نے زید کو چھوڑا یا انہوں نے خلفاء کو چھوڑا. یہ رافضی کہنے کا مطلب, یہ فلاں رافضی ہے, رافضی کا مطلب یہ کہ انہوں نے ان خلفاء سے دوری اختیار کی, اس لیے ان کو رافضی کہا جاتا ہے. تو یہ زیدیہ تھے جو ایک سیاسی نقطہ نظر سے دوسروں کے قریب کے, تاکہ دوسروں کو اپنے قریب کریں اور مل کر ایک جو ہے بنو امیہ کے خلاف قیام کریں. اور اس میں جو ہے وہ نفس زکیہ کا اس کے بعد قیام ہوتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں, امام صادق علیہ السلام کے دور میں, اور ابراہیم کا قیام ہوتا ہے, پھر شہید فخر کا قیام ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب زیدیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پائے تخت میں دارالخلافہ کے نزدیک قیام نہیں کر سکتے جو مرکز ہے, ہمیں یہاں سے دور جانا ہوگا. لہٰذا وہ ایران کے نارتھ میں جو تبرستان کا علاقہ ہے, گیلان کا علاقہ ہے, یہاں پہ چلے جاتے ہیں, یہاں پہ جا کے قیام کرتے ہیں اور 250 یا 55 سن ہجری میں یہاں پہ حکومت قائم کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہاں سے مصر سے آگے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک حکومت قائم ہوتی ہے, ظاہراً 172 میں قائم ہوتی ہے, 272 میں, میرے خیال میں 172 میں قائم ہوتی ہے. اس کا نام ہے ادریسیان, ادریس بن عبداللہ, 172 میں. یہ اسی عبداللہ محض کی ظاہراً جو ہے وہ اولاد میں سے, وہاں پر جا کے حکومت. اب یہ یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرتے مرکز میں, بہت بعد میں ان کی حکومت یمن میں قائم ہوتی ہے. ورنہ اب زیدیوں کی حکومت جو وہ اگرچہ کوشش کرتے ہیں, بعد میں بھی ان کے قیام موجود ہیں, لیکن اب یہ مرکز سے دور چلے جاتے ہیں. دوسرا فرقہ اسماعیلی ہے. عرض کیا کہ امام صادق کی کوشش کے باوجود یہ عقیدہ پروان چڑھا اور یہ شدید, انہوں نے دیکھا کہ زیدیہ کو تو بڑی مار پڑ رہی ہے, کئی لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہ کام نہیں کریں گے.
ہم تو انڈر گراؤنڈ جو کچھ کرنا ہے ہم نے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے، ہم سامنے نہیں آئیں گے، ہم پیچھے رہ کے کام کریں گے. لیکن امامیہ سے ان کی نہیں بنتی، امام موسیٰ کاظم سے ان کی نہیں بنتی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور دوسرا بڑا ہی ایک جو یہاں پہ تبدیلی آتی ہے، دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ یہ باطنی گری کی طرف چلے جاتے ہیں، ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو دین ہے اس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ، ہمیں باطن کی ضرورت ہے. یہ شریعت ظاہر ہے، شریعت سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمیں باطن سے سروکار ہے، باطن سے ہی. پھر اس سارے قرآن کی تعویل کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ مثلا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس سے مراد صلاۃ اور وہ نہیں ہے، اس سے مراد پیغمبر ہیں، علی ہیں، معرفت ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو قرآن کے ظاہر کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ظاہر کچھ اور معنی دے رہے ہیں، اس کو کچھ اور معنی کر رہے ہیں. مثلا یہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کو جو انہوں نے چاند اور ستارے دیکھے، یہ وہ نفس کی قوتیں تھیں جنہوں نے سجدہ کیا. اب انی رأیت فی المنام ہے، یعنی وہ جو حضرت ہاں جی کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین، یہ اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ تھا. قرآن کی ظاہر یہ، وہ کہتے ہیں نہیں ظاہر اس کا کچھ اور ہے. ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، ظاہر سے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ظاہر پہ آپ توجہ نہ دیں، اصل اس کا باطن ہے. جیسے پیاز ہوتا ہے چھلکا تہ در تہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دین بھی ایسے تہ در تہ ہے. اصلی مومن وہ جو اصلی ترین جو نقطہ ہے نا نیچے وہ پہنچے، اور ہمیں یہاں پر یہ کرنا ہے. یہ اب تصوف کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہاں پہ ان کی جو ہے ملاقات ہوتی فلسفیوں سے اور باطنی لوگوں سے. اور ایک رسالہ لکھتے ہیں اخوان الصفا، اردو میں بھی اس کے کچھ جو ہے وہ مقالات آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں اخوان الصفا کے. تو یہاں سے یہ باطنی گری کی طرف اسماعیلی چلے جائیں. لیکن شیعوں کے ساتھ ان کے روابط اچھے نہیں ہیں، یہ شیعوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. حتیٰ علی بن اسماعیل جو محمد بن اسماعیل کے بھائی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ جا کے دربار میں شکایت کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. ہارون سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سلطنت میں 2 بادشاہ ہیں، 2 خلیفہ ہیں کہ جن کی طرف جو سارا خراج کا اور ٹیکس کا پیسہ آتا ہے، یعنی خمس کا سارا پیسہ امام کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا جو ٹیکس ہے وہ سارا زکوٰۃ کا اور وہ سارا تمہاری طرف آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس مملکت میں 2 خلیفہ موجود ہیں. ہارون کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، یعنی یہاں پہ میرے علاوہ بھی کوئی لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے، اور جو اپنے اکٹھا کر رہا ہے. اور ظاہر بات ہے اگر پیسہ اکٹھا کریں جب یہ لوگوں کو دیں گے، اس سے کام کریں گے، تو یہ ساری میرے خلاف کارروائی ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس وجہ سے امام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. امام کی گرفتاری کے پیچھے یہی اسماعیلی ہیں، اور اس کے بعد اسماعیلی بالکل انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. تقریباً 150-200 سال تک یہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، سامنے آتے ہیں. پھر یہ مصر میں جا کے سر نکالتے ہیں. مصر میں جب یہ اٹھتے ہیں پھر شیعوں کے ساتھ ان کے روابط بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، شیعہ ان کی حکومت میں جاتے ہیں. پھر ان کا اثر ہماری حدیث پر بہت ہے. ہماری حدیث میں باطنی گری اسماعیلیہ سے آتی ہے. ہماری حدیث پر ایک اثر باطنی گری کا موجود ہے، وہ اسماعیلیہ کی وجہ سے. ایک لیئر ہے پوری حدیث کی بعض کتابوں میں، وہ اسماعیلیہ سے ہے. یہ باطنی گری جتنی بھی ہمارے ہاں موجود ہے یہ اسماعیلیہ کی وجہ سے. اس کے بعد امامیہ ہیں، شیعہ ہیں، یہ بیچارے حیرت کا شکار ہیں. امام صادق ان کو روکتے بھی ہیں، پھر بھی یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے امام منع کرتے ہیں. یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ میری مرضی والے ہیں. آپ کو امام ضرور مانیں گے لیکن کام اپنا کریں گے ہم، بس آپ ہمیں کچھ نہ کہہ دیں. انقلابی گری بڑی جذباتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے بس قیام کیا جائے، جو بھی قیام ہوتی ہے جا کے شرکت کر دیتے ہیں. قیام یہ کرتے ہیں سارا نزلہ امام علیہ السلام پر گرتا ہے، ساری مصیبت امام علیہ السلام کو جھیلنی پڑتی ہے. آپس میں ان کا بڑا اختلاف ہے، ایک دوسرے سے بالکل جو ہے وہ امام علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دی جائے. دوسرے فرقوں کی طرف ان کا میلان زیادہ ہے، کبھی غالیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی زیدیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اسماعیلیہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی مشکل. اس کی وجہ ہے کہ امام کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اتھارٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں پاکستان میں اداروں کا نظام کیوں نہیں اچھا؟ اتھارٹی نہیں ہے. اسکولوں کا نظام کیوں نہیں اچھا؟ اتھارٹی نہیں ہے. پرائیویٹ نظام کیوں اچھے ہیں؟ ایک اتھارٹی، ایک مینجمنٹ وہ اچھی ہوتی ہے. لہٰذا جب انسان آزاد ہوتا ہے نا، کسی اتھارٹی کے بغیر ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. امام فقط اخلاقی اتھارٹی کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. امام کے پاس دوسری اتھارٹی تو نہیں ہے. امام ان کو ویلیوز کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے کہ تم اپنا کردار درست کرو، امام یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات
پیش آتی ہیں۔ امام علیہ السلام کی روش کیا ہے؟ نہ سکوت نہ تسلیم، نہ تو ہم نے خاموش بیٹھنا ہے حکومت کے مقابلے میں، اور نہ ہی علل اعلان سامنے آنا، ہم نے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا ہے، خاموش بھی بیٹھنا نہیں ہے ہم نے۔ امام ری ایکٹیو نہیں ہے، امام پرو ایکٹیو ہے۔ ہر امام کی جو ایک اصول ہے سیرت کا وہ یہ کہ امام پرو ایکٹیو ہے، ری ایکٹیو نہیں ہے۔ لہذا سکون سے نہیں بیٹھنا، خاموش نہیں بیٹھنا، گوشہ نشین نہیں ہونا۔ مصلے پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے دور ہو جائیں، نہیں، تمام تر اقدامات اور فعالیت اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ اور فعالیت کے دو اصلی محور ہیں امام کے، ایک لوگوں کی تعلیم اور تربیت، فکری بھی اور عملی بھی۔ وہی کام جو پیغمبر نے مکہ میں کیا تھا امت تشکیل دینے کے لیے، ان کی فکری اور عملی تربیت کی، امام بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا کام، ان شیعوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنا، انسجام قائم کرنا، انہیں ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جائے جس میں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مربوط ہو جائیں، ایک تنظیم بنا لی جائے۔ امام ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جسے نظام وکالت کہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا فلاں مجتہد کا وکیل ہے، یہ وکالت کہاں سے؟ یہ وکالت وہیں سے آئی، لیکن آج کے دور میں یہ وکالت فقط خمس لینے کے لیے ہے۔ اس دور میں یہ وکالت تمام مسائل حل کرنے کے، شیعوں کو آپس میں مرتبط کرنے کے لیے، ان کی مالی مشکلات حل کرنے کے لیے، ان کی علمی مشکلات حل کرنے کے لیے، ان کی سماجی مشکلات حل کرنے کے لیے، ان کی فکری مشکلات حل کرنے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ نیٹ ورک ایسا تھا جیسے آج آپ کی تنظیمیں ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی تنظیم لے لیں، ہاں جی، ایک اس کا مرکز ہوتا ہے، پھر ہر صوبہ ہوتا ہے، صوبے میں جو ہے وہ ڈویژن ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، ڈویژن ہوتے ہیں، اس طریقے سے تقسیم۔ امام نے بھی جہان اسلام کو، عالم اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، مصر، ایران، عراق، عربستان، تقریباً یہ 4 جو بنتی ہیں۔ ان کا مرکز جو بغداد میں، یہاں پر ایک وکیل بیٹھتا تھا جس کو ہیڈ آف جو ہے نا وہ وکلا کہتے تھے، یہ نیچے سب کو ڈیل کرتا تھا، ایک پوری چین تھی پوری دنیا میں۔ امام نے ہر صوبے کے نیچے شہر کے، اگر شہر بڑا ہے تو وہاں پہ 2 وکیل ہوں گے، اس طریقے سے امام نے۔ اب امام کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، امام کہتے ہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے وکلا تعیین کر دیا، آپ ان کے پاس آئیں، جب میرے پاس آئیں گے چونکہ حکومت نے مجھے زیر نظر رکھا ہوا ہے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، میں بھی پکڑا جاؤں گا، لہٰذا قریب نہ آئیے، وہیں سے اپنے مسائل حل کیجیے۔ اور دوسرا یہ تیاری تھی غیبت کے لیے، کیونکہ امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ بعد میں امام علیہ السلام نے غیبت اختیار کرنی، تو لوگوں کو اب عادت ہونی چاہیے کہ امام سے رابطہ آہستہ آہستہ کم کریں، ورنہ ایک دفعہ جب امام غائب ہو جائیں گے اب مشکل پیش آ جائے گی۔ لہذا یہ گویا ایک طرح کی تیاری تھی غیبت کے لیے بھی، تو اس میں امام علیہ السلام کے پاس یہ اصلی 2 کوششیں، ایک تعلیم، تربیت۔ آج بھی اگر دیکھیں، اگر کوئی قوم انقلاب لانا چاہتی ہے، ہم بھی انقلاب کے دعوے دار ہیں، انقلاب لانے کے لیے 2 بنیادی چیزیں چاہیے، یا 3 آپ کہہ لیں۔ ایک علم، بغیر علم کے انقلاب نہیں آ سکتا، پیغمبر نے بھی اگر انقلاب لایا تو علم کی بنا پر تھا، اور جب آپ تعلیمی کاوش کریں، لوگوں کی تربیت کریں، تو اب یہ آپ یہ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے۔ امام نے کوئی بھی سیاسی اقدام جو مسلحانہ ہو، جو ان کے خلاف ہو، وہ نہیں کیا۔ یعنی امام واقع کربلا کے بعد سے لے کر آپ کو آخری دور تک کوئی قیام نہیں ملتا جو ائمہ کی طرف سے ہو یا ائمہ نے اس کی تائید کی ہو، آپ کو نہیں ملتا۔ بس ائمہ کی کوشش ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے، تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، ان کے کردار سازی کی جائے تاکہ یہ امت بن سکیں جیسے پیغمبر نے کیا۔ اور جب یہ ہو جائے پھر آپس میں ان کا انسجام ہو جائے، اتحاد ہو جائے، یہ ایک ہو جائیں۔ جب یہ ایک ہو جائیں گے، اب جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہم حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک یہ ایک نہیں ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ بس امام یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہو جو، نیک ہو جو، بس۔ میں ختم کروں پھر آپ اس کو آخر میں سوال و جواب کریں گے، بس میں آخر میں پہنچ گیا۔ بس یہ تیسری چیز جو وہ اقتصاد ہے، شیعہ اقتصادی طور پہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر شیعہ کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، دولت ایک طاقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہارون امام سے خائف ہے کہ سارا خمس امام کے پاس آ رہا ہے، ان کے پاس خمس آ جائے گا۔ فدق کیوں لیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر فدق ان کے پاس رہتے ہیں ان کا لوگوں میں نفوذ ہو جائے گا، اتھارٹی ہو جائے گی، لہذا فدق نہیں ان کے پاس رہنا چاہیے، خمس ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امام چاہتے ہیں کہ شیعت کو مضبوط کریں، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر اور اتحاد کے لحاظ سے۔ یہ 3 چیزیں جو وہ بہت زیادہ امام کی زندگی میں اہم ہے۔ امام کا نصب العین کیا ہے اور امام کی روش کیا ہے؟ میں آخری جلدی بہت سارے اس میں دیگر مسائل تھے، واقعات تھے، میں وقت نہیں ان کو، میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم ہمارا تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔
امام علیہ السلام کی جو نصب العین ہے وہ اگر ایک جملے میں کہیں تو تشکیل حکومت اسلامی ہے. امام حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ بڑا سخت جملہ ہے. اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ امام کو حکومت کی طلب ہے، امام حکومت کے طلبگار ہیں جیسے دوسرے ہیں. نہیں، امام کی نظر میں حکومت وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. اقتدار نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، لوگوں کی ہدایت چاہیے. دوسروں کے لیے اقتدار ہدف ہے، ان کا ویژن ہے، ان کا گول ہے. امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے. امام کہتے ہیں اس حکومت کے ذریعے سے ہم لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. اسی لیے آج دیکھیں کہ لوگ نہ حکومت سے خوش ہیں نہ مذہبی پیشوائیت سے خوش ہیں. کیوں؟ دونوں کا گول ڈفرینٹ ہے. دونوں کا گول اپنا پیٹ ہے. دونوں کا گول اپنا پیٹ. کیوں؟ اور اس وقت دین سے متنفر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی پیشوائیت ہے، پریسٹ ہوڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے لیے دیکھتے ہیں. لیکن جب معصوم آ جائے گا، معصوم کے پاس پاور بھی ہوگی، عصمت بھی ہوگی، اب وہ اپنا فائدہ نہیں سوچے گا، اپنا فائدہ نہیں سوچے گا. تشکیل حکومت سے مراد حکومت اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت. اسی لیے آخری زمانے میں حالات کب صحیح ہوں گے؟ جب امام کی حکومت قائم ہوگی. عدل کب قائم ہوگا؟ جب امام کی حکومت قائم ہوگی. لیکن یہ حکومت ہر طریقے سے نہیں چاہیے. اگر فارم 45 سے نہیں ملتی تو 47 سے، نہ، امام کو یہ نہیں چاہیے. وہ جو صحیح راستے سے آئے، جس راستے سے امام لوگوں کی. اسی لیے امیر المومنین نے جب حکومت مل رہی تھی کہا کہ یہ 2 نام لے لیں، ان 2 ناموں کو مان لیں، حکومت آپ کی. امیر المومنین نے کہا کہ اگر ان 2 ناموں کے ساتھ حکومت ہے مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں یہ لیں حکومت. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. امام رضا علیہ السلام کو مامون کہتے ہیں لیں خلافت. امام کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. اور خود کوشش کر رہے ہیں. کیوں کوشش کریں؟ کیونکہ یہ جو دے رہے ہیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں جو چاہیے وہ الہی چاہیے، خدائی چاہیے. ہم نے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، ہم نے بادشاہت نہیں لینی ہے، ہم نے امامت لینی ہے جس میں لوگوں کی ہدایت ہو. بس یہ امام کا ویژن ہے، امام کا نصب العین ہے، یہ آدرش ہے امام کا. اور یہی امام کی شہادت کا باعث بھی بنتا ہے. ہارون دیکھتا ہے کہ امام تو خلافت کے دعوے دار ہے. جب فتح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہتے ہیں لے میں آپ کو فتح دیتا ہوں، فتح کی حدود بتائیں. امام کہتے ہیں کہ مشرق سے یہاں، مغرب سے وہاں، جتنی تمہاری سلطنت ہے یہ سارا فتح ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے دعوے دار ہیں، ابھی بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حکومت چاہتے تھے اور ان کو یہ خطرہ تھا، چونکہ ان کے اصلی رقیب یہ تھے، کیونکہ انہوں نے حکومت ان کے نام پہ لی تھی، الرضا من آل محمد. اسی وجہ سے امام زندان میں جاتے ہیں، ہارون سے گفتگو. اور امام کی شہادت کی اصلی وجہ بھی یہی واقعات بنتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ امام کہیں، امام کے پاس پیسہ بھی ہے، امام کے پاس نیٹ ورک بھی ہے، امام نے شیعوں کو اکٹھا کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام جو ہمارے خلاف کوئی ایسا اقدام کریں کہ جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو. امام کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام کے پاس سیاسی اتھارٹی نہیں، امام اخلاقی اتھارٹی سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آج بھی شیعہ اگر کچھ کریں گے تو وہ اخلاقی اتھارٹی سے، جب کردار یعنی نیک ہوں، ایک ہوں، بس جب یہ ہوں گے تو مشکل ہماری حل ہو جائے گی. اور امام علیہ السلام لوگوں کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں. اور تقیہ، آج بھی ہم بہت سارے ایسے اقدامات کریں جو تقیے کے خلاف ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے ہستیاں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تقیے کی حیثیت نہیں ہے، آج ان کو آپ نے لا کے مقدس ہستیوں کی صف میں کھڑا کر دی. کس وجہ سے؟ یہ ان ہمارے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے خام خواہ ان کو برا بھلا کہا، ان کے نام لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے گڑے مردے اکھاڑنے کی؟ ان کے نام پہ انہوں نے چھٹی منظور کر لی، ان کا عرس منانا شروع کر دیا، عشرے منانے شروع کر دیے. نہیں، یہ تقیے کے خلاف ہے. آج بھی تقیے کا دور ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ اقدامات کرنے کی. اس سے جو وہ گڑے مردے آپ نے زندہ ہو گئے، ایسی ایسی ہستیوں کو وہ دفاع کرنے لگے کہ جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں تھی. آج یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری وجہ سے ہوا. یہ شیعوں کی غلطی. اس دور میں بھی ایسی غلطیاں کیا کرتے تھے. حکومت میں اہم عہدوں پر امام نے اپنے لوگوں کو بھیجا. دیکھیں حکومت کے مخالف ہیں، لیکن جب تک حکومت میں نہیں ہوں گے اس وقت تک شیعوں کی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے. آج کے دور میں بھی شیعوں کے پاس جو ایک رائے حل ہے وہ یہی ہے، تعلیمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. جتنے بھی حکومتی عہدے ہیں ان میں ہونے چاہیے یہ افراد. جیسے علی بن یقطین تھے،
داؤد یعقوب ابن داؤد ہیں، یہ اور بھی افراد ہیں، یعنی وزارت میں بھی اور محکمہ ڈاک میں بھی. شاید محکمہ ڈاک میں بعض لوگوں کو وزارت ڈاک میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے تقویت کی جا سکے. امام علیہ السلام نے ڈاک کے محکمے میں اپنے لوگوں کو لگوایا، وزارت میں لگوایا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ حکومت کے اندر اپنے افراد کثیر تعداد میں، ایک وسیع موضوع ہے کہ امام نے عباسی حکومت میں شیعوں کی کون کون سی وزارتیں شیعوں کے پاس رہیں، وہ اور ائمہ کے وہ ماتحت تھے. ایک مستقل موضوع ہے، فی الحال وقت نہیں اس کو بیان کرنے. اور دوسرا جو ہے وہ امام نے ارتباطی نیٹ ورک بنایا، لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہی نیٹ ورک سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیا، اور صبر و استقامت کی ان کو تلقین کی. اور تمام تر کوشش یہ تھی امام علیہ السلام کی کہ افرادی قوت کو بڑھایا جا سکے، اور امام نے بڑھایا بھی. یعنی دور رہتے ہوئے، اس شہر میں نہ ہوتے ہوئے بھی امام علیہ السلام نے شیعوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا. اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. جب حکومت عباسی نے اس کو محسوس کیا، اب انہوں نے کہا کہ چارہ نہیں ہے، ہم اس کو شہید کر دیں. ساری کارروائی کے پیچھے جو وہ امام علیہ السلام ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو وجہ تھی، یہاں پر امام علیہ السلام نے آ کر یہ سارے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے.